وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 139۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پوائنٹس بتا رہے ہیں کامیابی کے لیے، تو بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، نہ تم سستی کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن۔ یعنی مومن کی کامیابی کے لیے اسے اپنی زندگی میں سے دو چیزوں کو نکالنا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ سب سے پہلے وہن کیا ہوتا ہے؟ بزدلی، کمزوری، کم ہمتی، سستی، اب ضعف کا آ جانا۔ اب یہ کمزوری چاہے آپ کے ارادے کی ہو، چاہے عمل کی کمزوری ہو، چاہے جسمانی کمزوری ہو، چاہے اسپریچول کمزوری ہو، یہ جو کمزور انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ کمزوری آتی کیسے ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا دین کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہم بہت پرجوش ہوتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، مگر جیسے ہی اس کام میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا مشکل آ جاتی ہے، ہم بالکل دل چھوٹا کر لیتے ہیں یا ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی کام شروع کیا، ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں آیا، یا ہم ناکام ہو گئے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی تو زندگی کا حصہ ہیں، تو ہماری مرضی کا رزلٹ نہیں آیا تو ہم سارا کام چھوڑ کے دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا پھر اس راستے میں، اللہ کے راستے میں، کسی نے ملامت کر دی، کسی نے ہمارا مذاق اڑایا، کسی نے ہم پر طنز کر دیا، تو ہم بالکل دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ جو دل کا چھوٹا کرنا ہے نا، یہی ہے وہ کمزوری کا آ جانا دل میں۔ پھر اتنا غم کیا کہ کسی قابل نہیں رہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ غمگین انسان مینٹلی بھی کمزور ہوتا ہے، اسپریچولی بھی کمزور ہوتا ہے، فزیکلی بھی کمزور ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور کمزور مومن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قوی کافر اور کمزور مومن سے بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم غم کی کیفیت کو اپنے اوپر نہ طاری کریں۔ اللہ کہتے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، مایوس مت ہو۔ احد میں بہت بڑی ناکامی ہوئی، بہت شدید شکست ہوئی مسلمانوں کو، بڑی غم میں تھے مسلمان، لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس غم کو چھوڑو، آگے بڑھو، کیونکہ آگے بے شمار فتوحات تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو۔ بس کیا کرو؟ اپنا ایمان سٹرونگ رکھو، اپنا توکل اللہ تعالیٰ پہ سٹرونگ رکھو۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں تو مسلمان بلند نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا، نہ ہی غالب ہیں، نہ ہی بلند اور اعلیٰ ہیں مسلمان، نہ ہی کوئی سپر پاور ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ وہن اور غم، سستی اور دنیا کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت۔ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ یعنی یہ دو ریزنز ہیں کمزوری کی، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ اچھا، دیکھا جائے تو دنیا اور موت دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یعنی انسان اس چیز پر غم کیوں کرے جس کا اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ دنیا جتنی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جتنا مال دینا ہے، جتنی دنیا دینی ہے، وہ سب مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو انسان اس کے پیچھے کیوں غم کرے؟ تبھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ خرچ کرو، مال نکالو، دے دو اللہ کے راستے میں، کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے نا تو اس کے دل سے دنیا کی، مال کی محبت نکل جاتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور موت سے کیا بھاگنا، موت سے کیا ڈرنا، وہ تو ہر حال میں آنی ہے اور ہر ایک کو آنی ہے۔ تو کیا رزلٹ ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ نہ تو ہمت ہارنی ہے اور نہ ہی غم کی کیفیت اپنے اوپر طاری ہونے دینی ہے، بس کام کرتے جانا ہے، کیپ گوئنگ، کیپ ڈوئنگ، اپنا کام کرتے چلے جائیں۔
دیکھیں یہ سب باتیں قرآن پڑھنے سے ہی پتہ چلتی ہیں، اگر قرآن نہ پڑھا جائے سمجھ کے تو کون ہمیں یہ ساری باتیں بتائے گا؟ اب مسلمانوں کے جو زوال کی مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے یہ قوم اس وقت زوال کا شکار ہے۔ تو اب بلندی چاہیے تو قرآن کو ہی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ باتیں قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔